السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سر پھوڑنے والے کی دلجوئی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قبرستان میں حاضری دے کر واپس لوٹ رہے تھے کہ راستے میں ایک نوجوان پر نظر پڑی جو بربط ایک طرح کا ساز بجا رہا تھا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو دیکھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ اس پر وہ نوجوان طیش میں آ گیا اور بربط کو اس زور سے آپ کے سر اقدس پر مارا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سر مبارک پھٹ گیا اور بربط بھی ٹوٹ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نوجوان کو کچھ کہے بغیر تشریف لے آئے اور اپنے غلام کے ذریعے بربط کی قیمت اور حلوہ بھیجا، اور ساتھ ہی پیغام دیا کہ اس رقم سے دوسرا بربط خرید لو، اور چونکہ میری وجہ سے تمہارا بربط ٹوٹ گیا اور اس سے تمہارا دل رنجیدہ ہوا تو حلوہ کھا لو تاکہ تمہارا صدمہ ختم ہو جائے۔ اس اخلاقی حسنہ سے نوجوان ایسا متاثر ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تائب ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل کس قدر حسین انداز ہے نیکی کی دعوت کا، اور کتنا بلند ہوتا ہے اللہ عز و جل والوں کے اخلاق۔ واقعی بزرگی کا دوسرا نام حسن اخلاق ہی ہے۔ سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے خوف خدا اور حسن اخلاق بھی ہے، اور زبان کا بیجا استعمال اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنا جہنم میں جانے کے سب سے بڑے اسباب ہیں، جیسا کہ جنت اور دوزخ میں لے جانے والے اسباب۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار عبدالقرار ہم بے کسوں کے مددگار شافع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جانتے ہو کہ سب سے زیادہ کون سی چیز لوگوں کو جنت میں داخل کریں گی؟ سنو، وہ یہ ہے اللہ سے ڈرنا اور اچھے اخلاق۔ اور کیا تم لوگ جانتے ہو کون سی چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں داخل کریں گی؟ سنو، وہ یہ ہے منہ اور شرمگاہ، ہر وقت فضول بک بک کرنے والوں اور شہوت سے مغلوب ہو کر تاک جھانک کرنے والوں کے لیے حدیث بالا میں عبرت ہی عبرت ہے۔ خوش اخلاق اسلامی بھائیوں اور بہنوں کے لیے جنت کی بشارت۔ حسن اخلاق جنت میں لے جائیں گا۔ امیر المومنین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، تم لوگ اچھے اخلاق کو لازم پکڑ لو کیونکہ یہ یقیناً جنت میں لے جائیں گے۔ بد اخلاق بحکم حدیث بدبخت و بد نصیب ہے، چنانچہ بد اخلاق بدبخت ہے۔ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدبختی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بد اخلاقی کی عادت نکالنے کی بھرپور کوشش کیجیے کہ یہ اتنی زبردست نحوست ہے کہ اس سے نیک اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، چنانچہ بد اخلاقی سے نیکیاں تباہ ہو جاتی ہے۔ سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بد اخلاقی عمل کو اس طرح خراب برباد کر دیتی ہے جیسا سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ سیاہ فام بزرگ حضرت سیدنا علی بن موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے زبردست ولی اللہ تھے۔ چہرہ مبارک کا رنگ سیاہ تھا۔ نیشا پور میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر کے سامنے ایک حمام تھا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حمام میں جاتے تو احتراماً مالک حمام کو خالی کرا دیا کرتا تھا، کیونکہ پہلے زمانے میں بڑے بڑے حمام ہوا کرتے تھے اور ایک ہی حمام میں بیک وقت کئی آدمی غسل کیا کرتے تھے۔ ایک روز جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ حسب معمول حمام میں تشریف لے گئے تو حمامی کی غفلت سے ایک کسان وہاں رہ گیا تھا۔ اس نے جب ان کو دیکھا تو سمجھا کہ یہ شخص حمام کے خدمتگاروں میں سے کوئی ہے، لہٰذا اس نے حکم صادر کرنا شروع کر دیا، کہنے لگا، اٹھ اور پانی لا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پانی لا کر رکھ دیا، پھر اس نے کہا، ملنے کے لیے مٹی لا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لا کر دے دی۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کے کام کرتے رہے۔ جب حمامی آیا تو اس نے کسان کی آواز سنی، معاملہ سمجھ گیا اور مارے شرم کے حمام سے بھاگ گیا۔ اور اب اللہ عز و جل کے ولی کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا؟ جب آپ حمام سے باہر آئے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ حمامی کو روکو، اس میں ایسی شرمندگی کی بھی کیا بات ہے؟ اس غریب کا کیا قصور ہے؟ پھر عاجزی کے طور پر
فرمایا خطا تو اس شخص کی ہے جس نے فرزند کے نطفے کو ایک سیاہ فام کنیز کے رحم میں ڈالا۔ مطلب یہ کہ چونکہ میری ماں کالی تھی اور اس سبب سے میرا رنگ بھی کالا ہے۔ یہ بات آپ نے عاجزی کے طور پر فرمائی تھی، اور عاجزی ہی میں تو بزرگی پوشیدہ ہے۔ پرہیزگار عورت اور بد اخلاقی کی وجہ سے جہنمی قرار دی گئی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلانی عورت کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ نماز و روزہ صدقہ کثرت سے کرتی ہے، مگر یہ بات ہے کہ وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف بھی پہنچاتی ہے، فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلانی عورت کی نسبت ذکر کیا جاتا ہے کہ اس نے روزہ نماز میں صدقے میں کمی کی، یعنی نوافل، اور وہ پنیر کے ٹکڑے کا صدقہ کرتی ہے اور اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ایذا نہیں دیتی، فرمایا وہ جنت میں ہے۔ اس حدیث سے وہ بزرگ درس عبرت حاصل کرے جو بات بات پہ لوگوں کو جھاڑ دیتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ مسجد میں تک بھی چلا چلا کر لوگوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی دل آزاری کی وجہ سے آخرت برباد ہو جائے اور تمام عبادت و ریاضت یہی دھری کی دھری رہ جائے۔ حسن اخلاق ملتا ہی سعادت مند کو ہے، چنانچہ با اخلاق جہنم میں نہیں جائیں گا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ عز و جل نے جس بندے کی پیدائش اور اخلاق کو بہترین بنایا ہے اسے وہ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ بروز قیامت حسن اخلاق اور سخاوت کو سب سے پہلے ترازو میں رکھا جائے گا۔ حسن اخلاق اور سخاوت سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ بخل و بد اخلاقی تو مسلمانوں کا شیوا ہی نہیں، جیسا کہ بد اخلاقی کفر کی قوت ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ سب سے پہلے میزان عمل میں حسن اخلاق اور سخاوت کو رکھا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پیدا فرمایا تو اس نے عرض کی کہ اے اللہ مجھے قوت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے اسے حسن اخلاق اور سخاوت سے تقویت بخشی، اور جب اللہ نے کفر کو پیدا فرمایا تو اس نے عرض کی اے اللہ مجھے قوت بخش، تو اس نے بخل اور بد اخلاقی سے تقویت بخشی۔ اب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب و غریب اور رقت انگیز واقعہ پیش کیا جاتا ہے، اسے پڑھیے۔ سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور حسن اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پر قربان ہو جائیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت ماں کی محبت بھی عطا فرماتے تھے اور والد کا پیار بھی۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پہ بابرکت میں رہ کر اس قدر مانوس ہو گئے اور ان کے رگ و پے میں